آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انسان کو اپنے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف کھانے اور پینے سے رکنا ہی روزہ نہیں، بلکہ ہر عضو کو ہر قسم کی برائی سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ مثلا آنکھ کو ہر اس چیز کے دیکھنے سے بچانا جو ذکر الہی سے غافل کرتی ہو، آنکھ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس جو شخص بری نظر کو خوف الہی سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ زبان کو بکواس، جھوٹ، غیبت اور فحش گوئی سے محفوظ رکھے۔ کان کو ہر مکروہ اور ہر ناجائز آواز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہو تو وہاں سے اٹھ جائے، ورنہ یہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ ہاتھوں کو چوری، بدکاری وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ کسی کو ناجائز پیٹنے مارنے سے باز رہے۔ پاؤں کو سینما اور بری مجلس کی طرف سے جانے سے محفوظ رکھے۔ بوقت افطار اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے، ایسا پیٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض تر ہے۔ جو روزے کا فائدہ یعنی شہوت کا توڑنا تھا، اس صورت میں اس کو حاصل نہیں ہوگا کہ اگر وہ انسان افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ افطار کے بعد قلب خوف اور امید کے درمیان رہے۔ کیا معلوم کہ کس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور کیا پتہ کہ کس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو اجاگر کرنا چاہیے۔ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال المکرم 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہیں تو روزہ رکھیں، چاہیں تو وہ فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزے کی عوض 1 سا جو صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر رمضان کا روزہ فرض ہوا، مگر یہ پابندی تھی رات کو سونے سے بیشتر جو چاؤ کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مزدور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دن بھر مزدوری کر کے شام کو گھر آئے۔ زوجہ نے آٹا گوندھ رکھا تھا، جب وہ آئیں تو تازہ چپاتی پکا دوں گی۔ وہ عورت جو آٹا پیسنے کے لیے چکی چلاتی تو قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، بچے کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تو درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ آج وہی عورت فیشن کرتی نظر آتی ہے، بازار کی رونق بنی پھرتی ہے، سینما کی زینت بنی ہوئی ہے، قرآن کی جگہ فلمیں گانے گاتی ہے۔ اگر مائیں بہنیں بیٹیاں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپناتے ہوئے آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، درود شریف اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو آج بھی ان کی گود میں ولایت کی پرورش ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا نمازی ہوگا، اگر ماں متقی ہوگی تو بیٹا بھی متقی ہوگا، اگر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوگی تو بیٹا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا ہوگا، اگر ماں فاطمہ جیسی ہوگی تو بیٹا حسین جیسا ہوگا، اگر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوگی تو بیٹا حضرت غوث پاک جیسا ہوگا، اگر ماں فاطمہ جیسی ہوگی تو بیٹا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ہوگا۔